أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. اس سے پہلے جو آیات تلاوت کی گئی تھی اس میں دو طرح کے لوگوں کا تذکرہ تھا. ایک تو متقین جن کی صفات بیان کی گئی تھی اور جن کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ یہ لوگ قرآن سے حقیقت میں فائدہ اٹھانے والے ہیں. دوسرے کفار جو کھلم کھلا اسلام کا انکار کرتے تھے اور اپنی دشمنی کا اظہار کرتے تھے، ان کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ کس طرح سے وہ محروم کر دیے جاتے ہیں. اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اس میں ایک تیسرے گروپ کا تذکرہ ہے. تقریباً 13 آیات میں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے. یہ تھے منافقین. ابھی منافق کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں تھے تو صرف کفار کی طرف سے مخالفت تھی، جو کھلم کھلا دین اور دینداروں کے خلاف محاذ سنبھالے ہوئے تھے اور کھلم کھلا انکار کرتے تھے. مدینے جب آئے تو ابتدائی دور میں جو صرف مشرک اور یہود تھے جو کھلم کھلا مخالفت کرتے تھے، لیکن دھیرے دھیرے جب مدینے میں اسلام پھیلنے لگا اور مسلمانوں کو طاقت ملنے لگی، ان کا دبدبہ بڑھنے لگا، تو اکثریت اسلام کی روشن تعلیمات سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئی. لیکن کچھ لوگ وہ تھے جن کے دلوں کے اندر ایک طرح سے دشمنی تھی، نفرت تھی. اب وہ کھلم کھلا ایمان والوں کی مخالفت کرنے کی جرات بھی نہیں کر پا رہے تھے اور دل سے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار بھی نہیں تھے. اب ان لوگوں نے سوچا کہ کھلی مخالفت ہوگی تو پھر ہم یہاں پر رہ نہیں سکیں گے، لیکن دل سے ہمیں ایمان قبول نہیں ہے. تو ظاہراً انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کی. ظاہری چیزوں میں مسلمانوں کے ساتھ شریک رہتے تھے اور ان سے ملتے تو کہتے تھے کہ آمنا، ہم بھی ایمان لائے ہیں، ہم بھی مومن ہیں. لیکن اپنے لوگوں سے ملتے تھے کہ کہتے تھے کہ انا معکم، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے. تو ان کو منافق کہتے ہیں. تو مدینے میں ایک نیا دشمن یہ بھی پیدا ہوا. تو منافق اس میں کچھ یہودی بھی تھے اور کچھ اوس اور خزرج کے مشرک بھی تھے. اب یہ چونکہ ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرتے تھے اور اندر سے مسلمان نہیں تھے، دل ان کا اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور مسلمانوں کے ظاہری اعمال عبادات وغیرہ میں بھی شریک ہو کر ان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم ان کو دھوکہ دے رہے ہیں. اب ان سے مسلمانوں کو بہت نقصان تھا، اس لیے کہ جو کھلم کھلا مخالف ہوتا ہے اس سے بچنا آسان ہوتا ہے، لیکن جو دوغلاپن اختیار کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے،
ان سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں خود قرآن نے کہا کہ مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، کہ یہ دونوں کے درمیان تردد میں ہے، نہ کھلم کھلا ان کی طرف ہے نہ کھلم کھلا ان کی طرف ہے۔ ایسے لوگوں کو بڑی دردناک سزا بھی سنائی گئی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہا کہ منافق جہنم کی سب سے نچلی سطح میں ہوں گے، سب سے نیچے ہوں گے، اس لیے کہ ایک تو کفر کر رہے تھے یہ لوگ، یعنی ان کا دوغلا گناہ تھا، ایک تو شرک بھی کر رہے تھے، کفر بھی کر رہے تھے، دوسرے دھوکہ بھی دے رہے تھے، اس لیے ان کی سزا بھی بہت بڑی ہے۔ اسی لیے قرآن نے یہاں پر ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ وہ ہیں مَن یقول، جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لا چکے ہیں، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ مومن ہے ہی نہیں۔ تو یہ اللہ نے کہا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو زبان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ یہ مومن تو ہے ہی نہیں، ان کے دل میں ایمان نہیں، صرف زبان سے اقرار کرنا کافر نہیں ہے، بلکہ دل کے اندر ایمان ہونا ضروری ہے۔ اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایسے لوگ جو صرف زبانی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن دل سے اسلام کا اقرار نہیں کرتے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، اور اور ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں، وما یخدعون الا انفسہم، حالانکہ حقیقت میں وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، وما یشعرون، وہ احساس بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں، یخادعون کا مطلب دھوکہ دینا، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، یعنی ان کے اپنے سوچنے کے اعتبار سے وہ ظاہراً مسلمان ہو کر یہ سوچتے تھے کہ ہم اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور مومنوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان کے ظاہری اسلام سے، ان کے نماز پڑھنے سے، مومنوں کے ساتھ دینی اعمال میں ظاہراً شریک ہونے سے بہت سے مسلمان دھوکے میں تھے، وہ ان کو مسلمان سمجھ رہے تھے، اور یہ لوگ سوچ رہے تھے کہ ہم اللہ کے رسول کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ کو تو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا، لیکن ان کے اپنے سوچنے کے اعتبار سے وہ سوچتے تھے کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا اللہ کو دھوکہ دینے کی طرح، اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے، وہ ان کو دھوکہ نہیں دے رہے، وہ خود دھوکے میں ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں ذلت سے بچنے کے لیے ایمان کا اظہار کر کے مسلمانوں کے ساتھ ان کے اعمال میں شریک ہو کر اللہ کے یہاں بہت بڑا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسا کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ وہ کچھ بھی کرے، اللہ کے یہاں اللہ کے پاس ان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے سامنے بھی ان کو ذلیل کر کے رہیں گے۔ اور ہوا بھی ایسا، ان کے بارے میں اتنی آیتیں نازل ہوئی، ایک ایک کمزوریاں قرآن نے ان کی بیان کی، جس سے ان کی کمزوریاں سب کے سامنے ظاہر ہو گئی، لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ منافق ہے۔ تو وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے تھے، ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں ایسی آیتیں نازل کی اور ان سے ایسے اعمال وقتاً فوقتاً ظاہر کروائے کہ وہ خود لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا ہو گئے۔ لوگوں کو معلوم ہو گیا یہ دھوکے باز ہیں، یہ فراڈ کرتے ہیں، یہ دل سے ایمان والے نہیں ہیں۔ تو اسی لیے اللہ نے کہا وما یخدعون الا انفسہم، وہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، انفسہم مانے اپنے آپ کو، وما یشعرون، یشعرون کا مطلب احساس کرنا، ما یشعرون، ان کو احساس بھی نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں اور ہم دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ وہ خود دھوکہ کھا رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ اپنے پیروں پر کھلاڑی مار رہے ہیں اور اپنی دنیا بھی برباد کر رہے ہیں اور آخرت بھی برباد کر رہے ہیں۔ اب ایسا کرتے کیوں ہیں وہ؟ اس کی وجہ بتائے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ قلوب کا مطلب دل، مرض کا مطلب بیماری۔ فزادہم اللہ مرضا،
اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض میں اور اضافہ کر دیا۔ اب مرض کیا ہے؟ وہ مرض کا مطلب ان کے دلوں میں نفاق تھا، یعنی دل مومن نہیں تھے، دل سے اسلام قبول کرنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے، دل میں شکوک شبہات تھے۔ شکوک شبہات کی وجہ سے مسلمانوں کی جب وہ ترقی دیکھتے تھے اور ان کی جلن بڑھ جاتی تھی اور دشمنی ان کی بڑھ جاتی تھی، اور جتنی آیتیں نئی نازل ہوتی تھی وہ اور اس سے انکار کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اس سے ان کا کفر بڑھتا چلا جاتا تھا، ان کا مرض بڑھتا چلا جاتا تھا۔ یعنی ایک آیت کا انکار کریں گے تو گناہ ہوگا، 2 آیت کا انکار کریں گے تو اور زیادہ گناہ ہوگا، 10 آیتوں کا انکار کریں گے اور زیادہ گناہ ہوگا۔ تو ان کا کفر اور ان کا نفاق اس طرح بڑھتا جا رہا تھا، جیسے جیسے آیتیں نازل ہو رہی تھی وہ اس سے انکار کرتے چلے جا رہے تھے۔ جتنا انکار کرتے جا رہے تھے ان کا کفر، ان کا نفاق، ان کا گناہ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اور جیسے جیسے مسلمان ترقی کر رہے تھے ان کے دل کے اندر اور نفرت اور جلن بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ جیسے کسی کی دشمنی ہوتی ہے، اب وہ ترقی کرتا ہے اور دشمنی بڑھ جاتی ہے اور جلن بڑھ جاتی ہے۔ یہی ہاتھ منافقوں کا تھا، اندر اندر کوڑتے جا رہے تھے، اندر اندر ان کی دشمنیاں بڑھتی جاتی تھی۔ جیسے جیسے مسلمان آگے بڑھتے تھے ان کی تعداد بڑھتی تھی، ان کے کارنامے بڑھتے تھے، ان کی عزت بڑھتی تھی، ان کے دین کو ترقی ہوتی تھی، ان کی نفرت دل کے اندر بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اسی کو اللہ نے کہا کہ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا۔ اللہ نے بڑھانے کا مطلب کیا ہے؟ کل بھی بتایا تھا کہ ان کے کرتوت کی وجہ سے وہ دین سے اور دور ہوتے چلے گئے، دینداروں کے خلاف اور نفرت بڑھتی چلی گئی۔ تو یہ بھی اللہ نے یہاں بتایا کہ جو اللہ کے نیک بندوں سے نفرت کرتا ہے وہ دین سے دور ہوتا چلا جا رہا، دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ نبی سے نفرت، صحابہ سے نفرت، اللہ کے نیک بندوں سے نفرت، یہ انسان کو دین سے دور کر دیتی ہے۔ اور جتنی ترقی وہ دیکھتے ہیں نیک لوگوں کی، اتنے ان کے دل کے اندر نفرت بڑھتی ہے اور اتنا وہ دین سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کہا کہ یہ تو دنیا میں ان کو سزا ہے کہ ان کی نفرت، ان کی بیماریاں اور بڑھتی چلی جاتی ہیں، لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، علیم کہتے ہیں دردناک، علم درد کو کہتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیوں؟ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، جو جھٹلاتے تھے دنیا میں، جو دل سے ایمان کو جھٹلا رہے تھے، ایمان والوں کو جھٹلا رہے تھے، اس کی بنیاد پر آخرت میں ان کو سخت ترین عذاب ہوگا۔ ایسا عذاب ہوگا کہ وہ بلبلا اٹھیں گے، تڑپ اٹھیں گے، برداشت نہیں کر سکیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی یہاں خصوصیات بیان کی اور یہ بتایا کہ دل سے آدمی مومن نہیں، صرف زبان سے اقرار کرے تو اس ایمان کا اللہ کے یہاں اعتبار نہیں رہتا۔ دوسری بات یہ بتائی کہ دل کا یقین کیے بغیر ظاہراً آدمی اسلام کے کتنے بھی ارکان کو بجا لائے، کتنے بھی اچھے اعمال کریں، اللہ کے یہاں اس کا کوئی حساب نہیں رہتا ہے۔ تیسری چیز یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دی کہ اگر دل کے اندر شکوک اور شبہات ہوں گے، دل صاف نہیں ہوگا، تو پھر یقین بڑھنے کے بجائے یقین سے وہ دور ہوتا چلا جائے گا، دین پر ایمان بڑھنے کے بجائے آدمی دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ چوتھی چیز یہاں پر اللہ نے یہ بتائی کہ جو دینداروں کا دشمن ہوتا ہے، جو نیک بندوں کا دشمن ہوتا ہے، انبیاء کا، صحابہ کا، صلحاء کا، علماء کا، جو دل سے نفرت کرتا ہے اس کو عام طور پر اچھے کاموں کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ایمان پر دل سے یقین کر کے ظاہراً بھی اس پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔